دوستو، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی مسلسل فتوحات کی وجہ سے ایک ایسا بھی موقع آیا جب بازنطینی سلطنت اور منگولوں کے درمیان قربت بڑھنے لگی۔ عثمان غازی نے بازنطینی سلطنت اور منگولوں کے گٹھ جوڑ سے نمٹنے کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی کہ عثمان نے مفتوحہ علاقوں کو اپنے اقارب اور لشکر کی قیادت پر تقسیم کر دیا تاکہ نئے علاقوں پر اسلامی تسلط مضبوط اور رومیوں کو وہاں گھسنے سے روکا جا سکے۔ چنانچہ اس نے ینی شہر اپنے بھائی گندوز بے کو، کراچا حصار اپنے بیٹے اورحان کو، یار حصار حسن الپ کو اور اینا گول ترگت الپ کو عطا کیا۔ اس دوران رومیوں کی بہت بڑی تعداد ایشیائے کوچک کے علاقوں کو چھوڑ کر قسطنطنیہ اور یورپ میں موجود بازنطینی علاقوں کی جانب کوچ کر گئی۔ عثمانیوں نے انہیں امان عطا کی اور یہ اختیار دیا تھا کہ چاہیں تو اسلامی مملکت کے سائے تلے رہ لیں یا اپنے بھائیوں سے جا ملیں۔ چنانچہ بہت بڑی تعداد نے ایشیائے کوچک چھوڑنے کو ترجیح دی، جبکہ کچھ لوگ وہیں ٹھہرے رہے۔ بازنطینی امپائر نے اس علاقے کی تیزی سے بدلتی ڈیموگرافی صورتحال کو دیکھ کر عثمانی پھیلاؤ کا دباؤ اور خطرے کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے اس مقصد کے حصول کے لیے سب سے بہترین ذریعہ منگولوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے میں پایا، جو کہ مشرقی اور وسطی ایناگول پر قابض تھے۔ چنانچہ اس نے منگول خاقان کی جانب سفارت بھیجی، جس میں اسے شادی کے ذریعے خاندانی قرابت اور منگول اور بازنطینی مملکت کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ در حقیقت اس دورانیہ میں منگولوں اور ممالک کے مابین حالات انتہائی کشیدہ تھے۔ محمود غازان اس وقت دمشق اور شام کے باقی علاقوں پر دوبارہ سے چڑھائی کی تیاری کر رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ایک سال قبل 1299 عیسوی میں شام پر حملہ کیا تھا، جس میں بہت سے اہل شام کو قتل کیا اور مملوک لشکر کو حمص کے قریب ایک مارکے میں بھیانک شکست سے دوچار کیا۔ ممالک منگولوں سے اس ہزیمت کا انتقام لینے اور اپنی سابقہ ہزیمت کی آر کو مٹانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ چنانچہ 2 رمضان 20 اپریل 1303 عیسوی کو منگول اور ممالک ایک خونریز مارکے میں ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ یہ جنگ مارکہ مرج الصفر کے نام سے معروف ہے، جس میں ممالک کو فتح ہوئی اور منگولوں کو بھاری ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ہزیمت کے منگول سیاسی و عسکری حلقوں پر گہرے اثرات مرتب ہوئے اور اس ہزیمت نے غازان کو کوئی بھی نیا دروازہ کھولنے سے باز رکھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شکست کا صدمہ اسے اندر سے بری طرح کھا گیا، یہاں تک کہ وہ سخت بیمار ہو گیا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اپنے لشکر کے سالاروں پر شدید غضبناک ہوا اور ان میں سے کچھ کی سزائے موت اور کچھ کو ذلیل کرنے کا حکم دیا۔ اس شکست کے بعد زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہا اور 11 مئی 1304 عیسوی کو فوت ہو گیا، جس سے بازنطینی منگول اتحاد کی امیدیں دم توڑ گئیں اور عثمانیوں کو اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کا موقع میسر رہا۔